مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا عطاری۔ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا عطاری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پھر بڑے خوبصورت علماء کرام اور پیارے پیارے شناخہ بھی اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیر عشق رسول حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری عطاری صاحب۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ علی احسانی، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم فضل۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمیشہ کی طرح عالم نبیل عظیم ازوی اسکالر حضرت علامہ محمد ذیشان مدنی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آئیے نشریات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب خدا مکی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا، محبوب خدا مکی مدنی سرکار کا عالم کیا ہوگا، اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھیے علامہ صاحب کہ جب چمپا چمیلی کی خوشبو دل جان معطر کرتی ہے، جب چمپا چمیلی کی خوشبو دل جان معطر کرتی ہے، پھر مخزن عطر پسینے کی مہکار کا عالم کیا ہوگا۔ گلیوں سے وہ
گزرے گئے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، پھر مخزن عطر پسینے کی، مہکار کا عالم کیا ہوگا، جانے کلام سے کہ محراب پوے گلنار نظر، پور نور جبی رخ جانے چمن، محراب پوے گلنار نظر، پور نور جبی رخ جانے چمن، جب سادگی ایسی دلکش ہے، سنگھار کا عالم تو میرا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن سارا عالم سیس نواوے، جے او رکھے ہتھ پھلا وچ ہتھ پھلا تو ود جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جڑا ویکھے او وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماغی سانو کدرے نظر نہ آوے، جب سادگی ایسی دلکش ہے، سنگھار کا عالم کیا ہوگا، اللہ بھی جس سے پیار کرے اس یار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، آئیے مفتی صاحب کی در بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ ابتدائی کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا دینی اور بڑا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ بے شک۔ جیسے اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر یقین و ایقان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عوام کی آسانی کے لیے میں یہ گزارش کروں، عقیدہ ختم نبوت کو آسان سمجھنا ہو تو کیا ہے یہ؟ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات، ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہو گئی جی، نبی بھی ہیں آخری بھی ہیں، لیکن اس میں ایک تیسری چیز بھی ضروری ہے، اس کا یقین و ایقان رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان 2 چیزوں کا تھا۔ وہ یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر بیچ میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ بے شک۔ اس چیز کو جب ہم نے سمجھ لیا تو سمجھ لیں ہمیں پتہ چل گیا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے، ہمارے پیارے نبی جن کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ایسے آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے اور اس کو عوام و خواص کے لیے سمجھنا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن مجید برہان رشید نے اس بات کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی ہیں۔ دیکھیے حافظ احمد رضا صاحب، میرے رب نے سارے نبی بنا کے بھیجے، جس رب نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بنا کے بھیجے نا، اسی رب نے اعلان کر دیا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی۔ واہ واہ۔ کارخانہ نبوت بند کر دیا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا، ختم۔ اب یہاں بسا اوقات لوگ جب نقب لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو لفظی خاتم ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے مور لگانا، تو میں کہا مور لاؤن واسطے کانا ہی لبے سن۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بات بالکل عقلاً و نقلاً ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے اس کی کچھ وجوہات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔
یہ آیت کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں، رجال بالغ مرد کو کہتے ہیں، حالانکہ یہاں لفظ بالغ نہیں ہے لیکن میں نے تفسیری ترجمہ کیا ہے تاکہ سمجھ آئے، بالغ مردوں کے باپ نہیں، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کے 3 چھوٹے شہزادے ہوئے ہیں، چھوٹی عمر میں آپ پردہ فرما جاتے تھے، آپ کی 4 مبارک شہزادیاں ہیں، آپ بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، یہ عوام و خواص سب کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے بالغ کیوں نہیں ہوئے، یہ ہے پوائنٹ جس کو سمجھنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، اگر آپ کے بیٹے بالغ ہوتے تو 2 حال سے خالی نہیں تھا مسئلہ، کیا؟ یا تو نبی ہوتے بالغ ہونے کے بعد یا نہ ہوتے، اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت کا تاج آگے جاتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو یہ شان میں نقص ہوتا کہ پہلے نبیوں کے بیٹے جوان ہوئے بالغ ہوئے تو نبی بنے، اللہ کے محبوب کے بیٹے جوان ہوئے تو نبی نہیں بنے۔ فرمایا محبوب ختم نبوت کا تاج بھی نہیں آگے جانے دیں گے اور شان میں کمی بھی نہیں آنے دیں گے، اس واسطے نبی پاک کے بیٹوں کو چھوٹی عمر میں اللہ نے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہوگی ایک بات، لیکن صورت مسئلہ اگر بدلیں، جب مفتی کورس کیا جائے تو استاد صاحب کہتے ہیں اس مسئلے کی صورت بدلو، اینگل چینج کرو، مسئلہ وہی ہے لیکن دوسرے لیول سے آ کے، دوسرے اینگل سے آ کے سمجھاؤ، اور وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے چھوٹی عمر میں اگر اس لیے فوت ہو گئے کہ آپ نے نبی نہیں بننا تھا تو اس کا دوسرا اینگل یہ ہے، دوسرا رخ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے عطا ہی نہ کرتا۔ جب چھوٹے بیٹے فوت ہوتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس درد کو محسوس فرمایا، آپ روئے ہیں لیکن آپ نے دعا نہیں کی۔ اب وجہ کیا ہے؟ آپ نے دعا اس لیے نہیں فرمائی، اب یہ 2 باتیں یہاں آ گئی، دعا اس لیے نہیں فرمائی، فرمایا اگر میں دعا کروں یہ زندہ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو مسئلہ تو پھر وہی ہے نا، یا ختم نبوت کا تاج آگے جائے گا یا شان میں کمی، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، تو فرمایا میں اپنی ختم نبوت پر اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر دیتا ہوں۔ تو میرے نبی کی ختم نبوت وہ ہے جس پر میرے نبی کے بیٹے قربان ہو گئے، تیرے میرے بیٹے کیا چیز ہے؟ کیا بات، یہ ہوگی پہلی بات۔ اب اسی مسئلے کا دوسرا رخ کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بیٹے دیتا ہی نہ، اب اس کا کیا جواب ہے؟ علماء فرماتے اگر اللہ تعالیٰ بیٹے نہ دیتا تو کوئی بد باطن اور کوئی خبیث یہ کہہ سکتا تھا کہ اس نبی کے خون میں بیٹا پیدا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا منہ بھی بند کرنا ہے، دیکھو بیٹے ہیں اور بڑے اس لیے نہیں ہونے دیے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ تو یہ اس ایک آیت کے ایک حصے سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، اور یہاں پر اسی مسئلے سے ایک چوتھی صورت بھی آپ کے سامنے رکھوں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرے نبی کے بعد، یہ پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے، مرکزی پوائنٹ ہے، میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو نبی بن سکتا نہیں، تو پھر کسی ٹیدا منڈا کدھر بن گیا ہے؟ اللہ، جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نہیں بن سکتا تو یہ کیسے بن گیا؟ اب سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جی۔ تو یہ ابتدائی طور پر قوم کو غور کرنا ہوگا قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت طیبہ پر کہ اس کا اصل مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ تو جب اس کو سمجھیں گے پھر پتا چلے گا، اور میرے رب نے جس نے سارے نبی بھیجے، جب اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا تو اب کوئی نبی آ سکتا نہیں، اور آقا کریم نے تو کمال ہی کر دیا، ایسے 2 انگلیاں اٹھائیں، فرمایا آنا وساعت، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آنا وساعت کہاتین، یوں ملا دیا آپ نے، فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، کیا مطلب؟ بیچ میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، اللہ، گل ختم، کیا بات، بس فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بس یہ عقیدہ ہے۔ بات کلیئر ہوگی، بات کلیئر، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، اجماع امت سے بھی یہی مسئلہ ہے، پوری امت اس پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ تو یہ ہر اعتبار سے مسئلہ ثابت ہے، اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی بنائے، آمین آمین آمین۔ علامہ صاحب، ختم نبوت کے منکرین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے خاتم النبیین یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے، اس سے ختم نبوت مراد نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی مجھ سے قبل سفیر عشق رسول قبلہ مفتی سمر عباس قادری دامت برکاتہم العالیہ بڑی خوبصورت ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، میں صرف چند ایک باتیں یہاں پہ حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی قابل توجہ ہے۔ دیکھیے، آیت ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت کے جو منکرین ہیں یہاں پر وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں
کہ یہاں پر جو لفظ خاتم النبیین آیا ہے نا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک فضیلت ہے. تو اس سے آپ یہ معنی کیسے مراد لے سکتے ہیں کہ آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں؟ یہ تو صرف اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وصف دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد معاذ اللہ نبی کوئی نہیں آ سکتا. کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا پھر وہ آگے سے نا ایک دلیل بھی دیتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے دیکھیے آپ کوئی بہت بڑا قرآن کا مفسر ہو نا، تو آپ اس کو ایک لقب دیتے ہیں خاتم المفسرین، کہ فلاں قرآن کا جو اتنا بڑا مفسر ہے وہ خاتم المفسرین، یہ ایک درجہ ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بڑا مفسر ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے بعد تفسیر کاری کوئی نہیں سکتا. اسی طرح بہت بڑا محدث ہو تو ایک اس کو رتبہ دیا جاتا ہے خاتم المحدثین. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد محدث ہو ہی کوئی نہیں سکتا اس کے علاوہ. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم نبوت کے منکرین یہ کہتے ہیں. اسی طرح یہاں خاتم النبیین یہ صرف ایک وصف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا معاذ اللہ. ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں بھائی اس بات کو سمجھیے، ایک ہے ایک انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی وصف دے، ٹھیک ہے، جیسے خاتم المحدثین اور خاتم المفسرین، یہی مثال لگا لیں. اب یہ ایک بندہ ایک بندے کو وصف دے رہا ہے فلانا بہت بڑا مفسر اور محدث ہے. بھئی یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایسا وصف ہے، ایسا خاص وصف ہے جو کسی دوسرے کے اندر نہیں پایا جاتا، خاتم النبیین ہونا. آپ کہتے ہیں وہ کیسے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ یہاں پر خود رب تبارک و تعالی یہ وصف میرے حضور کو عطا فرما رہا ہے. وہاں ایک انسان کا انسان کو وصف دینا وہاں غیر شریک ہو سکتا ہے، مگر یہاں پر رب تبارک و تعالی نے مہر ثبت فرمائی ہے. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، ابو جہل کے دل پہ مہر لگ گئی، اب وہ ایمان لا سکتے نہیں. ابو لہب کے دل پہ مہر لگ گئی، اب وہ ایمان لا سکتے نہیں. اب ادھر بھی رب تبارک و تعالی نے خود مہر ثبت فرمائی ہے خاتم النبیین، کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آ سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، جو جھوٹی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے مولانا، اس کو پہچاننے کے لیے کچھ کرائٹیریے بیان کیے ہمارے علماء نے قرآن و حدیث سے. اس کرائٹیریے کے اندر آپ جب اس کو لا کے دیکھیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے. ویسے تو محال ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اس میدان میں چھلانگ لگانے کی کوشش کرے تو کچھ باتیں میں بیان کر دیتا ہوں، تاکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلی بات سے ہی اس کی ساری ہوا نکل جائے، غبارہ خالی ہو جائے اس کا. پہلی بات، جو سچا نبی ہوتا ہے وہ اپنی وحی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا. آقا کریم علیہ السلام کی جتنی وحی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے لکھی ہے. اور اگر کوئی اکا دکا اس دنیا میں ہے یا اس کا کوئی پیروکار ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اس جھوٹے نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا. میں نے کہا یہ لکھنا ہی اس کے جھوٹ کی دلیل ہے. اللہ، چونکہ نبی اپنی وحی نہیں لکھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو، نبی کو بھولنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا. واہ واہ واہ، کیا کہنے. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ پہلی بات. دوسری بات توجہ طلب ہے، جو سچا نبی ہوتا ہے نا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی دائمی بیماری میں مبتلا نہیں رہتا. سچے نبی کی یہ نشانی ہے. بیماری آتی ہے، کوئی بھی یہ بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، یہ برکت لینے کے لیے آتا ہے تاکہ یہ بھی سنت بن جائے امتی کے لیے، لیکن دائمی طور پہ نہیں. اب یہ جو جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے اس کے پیروکار ہیں، آپ وہ بتائیں نا تمہارے مرزے کا کیا حال ہے، دائمی بیماری میں مبتلا تھا وہ. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ تو جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کبھی دائمی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا. یہ اس سچے نبی کی دوسری نشانی. یہ عوامی اور ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. تیسری بات، جو سچا نبی ہوتا ہے نا وہ اس کی ذات میں کبھی کوئی عیب نہیں ہوتا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں مبارک تک سراپا معجزہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بے شک. بلکہ کوئی اندھا بھی آیا تو آنکھیں دے دی، ڈیلا نکل آیا عطا کر دی، بازو کٹ گیا عطا کر دیا، پنڈلی کٹ گئی دے دی، دعا کر دی بارش آ گئی، ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کے کمالات شان معجزہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کوئی کانا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کسی نے امی دا کوئی نہیں پتا، کسی نے ابے دا کوئی نہیں پتا. میں کہا بھی ایہی میدان لبا سی تانوں. سمجھ آ رہی ہے؟ جھوٹے ہونے کے لیے یہ ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھا رہا ہوں. یہ تھا تیسرا پوائنٹ. اب چوتھا پوائنٹ بھی سمجھنے والا ہے
اور وہ یہ ہے جو سچا نبی ہوتا ہے نا وہ جہاں پر انتقال کرتا ہے وہیں پر دفن ہوتا ہے. حضرت تاجدار صداقت یار غار و مزار خلیفہ بلا فصل اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا جب مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا تھا میں نے نبی پاک سے پوچھا تھا کہ نبیوں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے, تو فرمایا نبی جہاں انتقال کرے اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے. یہ نبیوں کی خصوصیات میں سے ہے. سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, کوئی ٹرین میں مرتا ہے تو اس کو لے کے آتے ہیں, کوئی لاہور کی برانڈ روڈ کی لیٹرین میں مرتا ہے تو اس کو لے کے آتے ہیں, اور جناب علی لے کے جاتے ہیں قادیان. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اپنے شہروں میں لے کے جاتے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں لوگ. سمجھ آ رہی میری بات؟ بالکل. پانچویں شرط, جو سچا نبی ہوتا ہے اس کا دشمن عبرت کی موت مرتا ہے. آپ ابو جہل کو دیکھ لیں, عتبہ کو دیکھ لیں, شیبہ کو دیکھ لیں, نضر کو دیکھ لیں, عبدالدار کو دیکھ لیں, ایکس وائی زیڈ, آپ جتنے ان کے بڑے تھے, گرو, گھنٹال, ان کو دیکھ کے کیسے مرے ہیں. آج بھی نبی پاک علیہ السلام کا کوئی دشمن ہے کتے کی موت مرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ بات کا حاکم ہی کیوں نہ ہو, غازی بتاتا ہے کہ کیوں تجھے مارنا ہے. واہ واہ واہ. ایسے ہی ہے نا جی. ہاں, اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تو نہیں فرمایا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. کیا بات. سمجھ آ رہی میری بات؟ کئی ایسے گستاخان رسول جن کو خود بخود آگ لگ جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر یہ میرے نبی کا معجزہ آج بھی ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا, کرے تو کسی نہ کسی پکڑ میں آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی عاشق اس پر حمل آور ہو جاتا ہے. تو اگر اتنے ہی سچے ہیں تو لے کے آئے نا کوئی ایسی مثال. لے نہیں آ سکتے, وہ اپنے نہیں مانتے جناب. تو سچے نبی ہونے کے لیے یہ چند نشانیاں ہیں, ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جب یہ ذہن میں رہیں گی تو بندہ اس آئینے میں یا اس تھرمامیٹر کے ساتھ چیک کر سکتا ہے کہ فلانے بندے کی کیفیت کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا نامہ صاحب, ختم نبوت کے منکرین یہ سوال کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا خاتم النبیین, خاتم المرسلین تھوڑی فرمایا ہے, لہٰذا جو ہمارا مرزا ہے وہ تو رسول تھا, تو نبوت تو ختم ہو گئی, رسول تو آ سکتا ہے. اس اعتراض کا جواب آپ کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیے احمد بھائی, بڑی خاص اور توجہ طلب بات ہے. اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا خاتم النبیین, نبیوں میں سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. اب یہاں پر ختم نبوت کے منکرین وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیے اللہ پاک نے خاتم المرسلین تو نہیں نہ فرمایا, تو کہتے ہیں معاذ اللہ ہمارا جو کانا تھا مرزا وہ نبی نہیں تھا, وہ تو معاذ اللہ رسول تھا. نبوت کی اللہ نے نفی فرمائی, اب نبی نہیں آ سکتا تو معاذ اللہ وہ تو رسول تھا. ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں جناب والا آپ کی عقل کام نہیں کر رہی, مت ماری گئی ہے, توجہ کیجئے. ایک ہوتا ہے نبی, ایک ہوتا ہے رسول. جو نبی ہوتا ہے احمد بھائی یہ عام ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے. آسان الفاظ میں عرض کروں, نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو, اللہ نے اس کو نبوت عطا فرمائی ہو, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آئے. وہ پہلے نبی اور پہلے رسول کی شریعت کے ہی احکامات کی آگے تبلیغ فرماتا ہے, اس کو کہتے ہیں نبی. یہ عام ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آئے. یعنی جو بھی رسول ہوگا نا وہ نبی ضرور ہوگا, جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا. ہاں جو نبی ہوگا وہ رسول ہو یہ ضروری نہیں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عام کی ہی نفی فرما دی, مثال کے طور پر میں یہ کہوں جی میں پاکستانی نہیں ہوں, میں پنجابی ہوں, آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے جی. آپ کہیں گے بھائی جب آپ کے اندر عمومیت ہی نہیں ہے, آپ پہلے پاکستانی بنے پھر آپ پنجاب کے اندر داخل ہوں گے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. میں کہوں جی میں پنجابی تو ضرور ہوں مگر میں پاکستانی نہیں ہوں. آپ کہیں گے جب عام کی نفی ہو گئی خاص کی نفی خود بخود ہو جائے گی. اب توجہ کیجئے بھائی, رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کے آئے یعنی خاص ہوتا ہے, اور نبی وہ ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے, پہلے رسول کی شریعت کی تعلیمات جو ہے اس کو آگے لے کے چلتا ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی ہی نفی کر دی, پاکستانی ہونے کی نفی ہوئی,
خود بخود پنجابی ہونے کی نفی ہو گئی ہے. اب پنجابی ہونا کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستانی جو نہیں ہے. جب پاکستانی ہونا ثابت ہو جائے گا پھر آگے پنجابی ہونا ثابت ہو سکتا ہے. اب توجہ کیجئے, جب رب تبارک و تعالی نے نبوت کی ہی نفی کر دی, اے محبوب تیرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا, یعنی عام جس کو عام بولتے ہیں نبی ہی کوئی نہیں آ سکتا. جب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا تو پھر نئی شریعت لے کے رسول کیسے آ سکتا ہے؟ تو آیت مبارکہ کا مفہوم اور مطلب یہی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب, ختم نبوت کے منکرین یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا جو مرزا تھا اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت بہت کی, وہ فنا فی الرسول ہو گیا اور آہستہ آہستہ اللہ نے اسے نبوت کا منصب عطا کر دیا, معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کل ہر بندہ ختم نبوت کا علم اٹھائے ہوئے ہے, تو ختم نبوت کا کام حقیقت کے اندر جو کرتا ہے نا بحمد اللہ تعالی وہ صرف سنی ہے. بے شک. آپ کہیں گے وہ کس طریقے سے؟ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اطاعت جو ہے وہ ختم نبوت کے منکرین کہتے ہیں ہمارے مرزے نے اطاعت اتنی کی اللہ رسول کی فنا فی رسول ہو گیا, معاذ اللہ آہستہ آہستہ نبوت کے منصب تک چلا گیا. یہ دروازہ کیوں کھلا, یہ سوال کیوں اٹھا؟ سب سے پہلے توجہ طلب بات یہ ہے, پہلے تو سوال پر سوال ہے نا. جی سوال پر سوال یہ ہے کہ یہ دروازہ کس نے کھولا؟ یہ دروازہ کھولا ہے بد مذہبوں نے, جنہوں نے یہ معاذ اللہ کہا تھا کہ اللہ پاک کروڑوں محمد بھی پیدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر خاتمیت محمدی پر معاذ اللہ کچھ فرق نہیں آئے گا. جن لوگوں نے بد مذہبوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امتی عمل میں نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے, تو آج یہی لوگ ختم نبوت کا علم اٹھا رہے ہیں. بھئی تم لوگوں نے تو یہ دروازہ کھولا ہے کہ معاذ اللہ امتی نبی سے آگے عمل میں بڑھ سکتا ہے, کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے, جس مرضی مقام پہ بندہ پہنچ جائے مگر اطاعت کے اندر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی بھی آگے بڑھ سکتا نہیں ہے. رہی دوسری بات کہ جناب فنا فی الرسول تھا تو معاذ اللہ آہستہ 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 آہستہ, پھر وہ قرآن کی آیت بھی اس پہ پڑھتے ہیں جی, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دیکھیے جی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا. سیدھا رستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کن پہ کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, نبیوں پر انعام کیا. اب معاذ اللہ ختم نبوت کے منکرین یہ کہتے ہیں وہ سیدھے رستے پہ چل پڑا تھا تو اللہ نے کہا سیدھا رستہ جن پر انعام کیا ان میں نبی بھی ہیں, تو معاذ اللہ وہ اتنا سیدھے رستے پہ چلا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ فنا فی الرسول ہوا. اس کے بعد اس سے جناب نبوت اور رسالت کا معاذ اللہ منصب عطا کر دیا گیا. ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں خدا کے بندے عقل نہیں ہے, مت ماری گئی, مجھے یہ بتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا بھی کوئی فنا فی الرسول ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا بھی کوئی فنا فی الرسول ہے, اور پھر جن کے بارے حضور نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہو, اور صدیق اکبر کے بارے میرے بعد میرا اگر خلیل ہوتا صدیق ہوتا, اور عمر فاروق اعظم کے بارے میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں کیا اگر جناب عمر فاروق اعظم نبی نہیں ہے نہ آج تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان ہستیوں نے اس انداز سے دعویٰ کرنا تو دور کی بات, وہم و گمان سوچ فکر میں بھی نہیں آ سکتا, تو پھر ایک کانا اٹھ کے کہے کہ میں فنا فی رسول ہو گیا معاذ اللہ, تو اس کے بعد نبوت اور رسالت کا منصب مل گیا. پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ سے بڑا کون فنا فی رسول ہو سکتا ہے؟ پھر جس کے بارے حضور نے یہ بھی فرمایا ہو انت منی بمنزلاتی ہارون من موسیٰ, کہ تم جیسے موسیٰ علیہ السلام کے منزلت میں جناب ہارون علیہ السلام تھے ایسے علی تم بھی ہو. ہاں یہ ہے اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں. میں کہا اگر وہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جناب حضور علیہ السلام کے اجلہ اور کبار صحابہ اکرام عشرہ مبشرہ, پھر دیگر صحابہ کرام کی لمبی فہرست ہے, پھر اولیاء کرام کی بارگاہ میں آ جائیں, خواجہ معین الدین چشتی, داتا علی حجویری, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ سب لوگ ریاضات, عبادات,
اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے باوجود انہوں نے آج تک اس حوالے سے نہ ان کے معتقدین نے نہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ معاذ اللہ امتی عمل میں نبی سے آگے بڑھ بھی سکتا ہے. نہیں، وہ ساری عبادات ریاضات سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میں نے کہا اولیاء کاملین صحابہ کرام علیہم رضوان جو فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے، ان کی یہ تعلیمات ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. تو اہل سنت کا بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، امتی جتنا مرضی عمل کر لے، عبادات ریاضات کر لے، کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے عمل میں نہیں بڑھ سکتا ہے. اللہ پاک ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی. اللہ کریم علامہ صاحب کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. آئیے ناظرین کرام نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں. میں لجپالا دلڑ لگی ہاں، میں لجپالا دلڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہ دے. میں لجپالا دلڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہ دے. میں لجپالا دلڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہ دے. میں لجپالا دلڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہ دے. میری آسا امیداں دے، میری آسا امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہ دے. میں لجپالا لجپالا دلڑ لگیاں، میں لجپالا دلڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے. کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در درد جاون دی. کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در درد جاون دی. کیوں کہ میں لجپالا دا منگتا ہاں، میں لجپالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے رہ دے. میں لجپالا دا منگتا ہاں، میرے پلے بھرے رہ دے. میں لجپالا لجپالا دلڑ لگیاں، میں لجپالا دلڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہ دے. اور جانے کلام سے کہ دعا منگیا کرو سنگیوں، کتے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیوں، کتے مرشد نہ رس جاوے. جنا دے پیر رس جاندے، جنا دے پیر رس جاندے. او جو دے جی مرے رہ دے، جنا دے پیر رس جاندے. او جو دے جی مرے رہ دے. میں لجپالا دلڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہ دے. اور نیازی مینو ڈر کا دا، میری نسبت ہے لاسانی. نیازی مینو ڈر کا دا، میری نسبت ہے اتاری. نیازی مینو غم کا دا، میری نسبت ہے لاسانی. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، عطار نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. نیازی میں غم کا دا، میری نسبت ہے اتاری. اسے دے رہن جو
بن کے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی ترے رہ دے میں لج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے میں لج پالا دل لگیا میں لج پالا دل لگیا میرے تو پرے رہ دے۔ ناظرین اکرام، ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان حافظ احمد رضا اتاری اور مدنی پروڈکشن کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔